صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان سبحان وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا
وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجے، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجے، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، او وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ۔ جمعے کا اسپیشل شو، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی جب ہم کارڈ بناتے تو ہم کہتے ہیں فرائیڈے اسپیشل ہے، پر ہم اردو میں کہیں گے کہ جی ہمارا جمعے کا اسپیشل شو ہے، اور اسپیشل شو میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے عدنان اور عمران کا۔ یہ دونوں سلطانی ہیں اور دونوں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر جمعے کو، اور اس محفل کو خوبصورت بنانے میں ان دونوں کا خاص طور پہ ہاتھ ہوتا ہے، اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب تک یہ پروگرام جاری ہے ہم اس کو اسی طرح خوبصورت بنائیں اور اسی طرح آگے لے کر جائیں۔ ہمارے ساتھ تھے سلمان احمد سروردی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میں تھے آپ نے حمد پڑھی، اور ہمارے ساتھ تھے سید مبین علی قادری، آپ نے نعت پڑھی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت سی آواز سے ہماری اس محفل کو روشن کیا۔ آپ کے تعلق ماشاءاللہ سے؟ الحمدللہ میرا تعلق جامع بغدادی مسجد ریاض العلوم سے ہے، جہاں سے میں نے نعت کالج میں الحمدللہ تربیت پہلے حاصل کی ہے، اس کے بعد الحمدللہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں وہاں سکھا سکوں، تو وہاں سے الحمدللہ فیض ہوئے ہیں، فیض حاصل ہوا ہے کہ نعت شریف کی تربیت جو ہے وہاں پہ فی سبیل اللہ ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ آپ مبین، آپ بھی انہی سے، آپ کا کوئی ہے؟ جی بالکل، میرا نام سید مبین قادری ہے، جی۔ اور بیسیکلی نعت کالج کا ایک نعت خوانی کا ایک بالکل کریز جیسے ہوتا ہے بچپن سے ایک بچے کو، ویسے ہی مجھے بھی رہا ہے شروع سے سیکھنے کا، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ بھی سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، وہاں پراپر تعلیم دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے تو میں اسی طریقے سے الائن ہوا، ہمارے سلمان بھائی ہیں، استاد ہیں، ان کی ہم شاگردی میں آئے۔ سب سے پہلے ہم نے پراپر سیکھا، لرننگ کی، اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک پوزیشن حاصل کری، ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن وہاں پہ سند ہمیں ملی فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ، نو چارجز۔ اس کے بعد پھر اس عہدے پہ پہنچ چکے ہیں کہ فائز ہو چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی چنا، اب ہم وہاں پر سکھا رہے ہیں اور فیض ریاض چل رہا ہے وہاں پر۔ اچھا سلمان، آپ سے ایک بات پوچھوں گی، کیونکہ بہت سارے نعت خواں ہوتے ہیں، نعت پڑھنے کا شوق ہم سب کو ہی ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے، ہم جب اسکولنگ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب میلاد وغیرہ ہوتے تھے تو شوق ہوتا تھا کہ نعت پڑھیں، پر ہر انسان نعت پڑھ تو لیتا ہے پر اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتا، جو تھوڑا سا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جی سننے والے سنتے تو ہیں پر وہ صحیح طرح توجہ سے نہیں سن پاتے۔ جی اس کے لیے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ کون سی جگہ پر ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نعت سیکھنا وہ آپ جی کے ہاں پاس ہے؟ میں بتانا چاہوں گا 1980 سے الحمدللہ قائم شدہ یہ ادارہ ہے،
علامہ ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے وہ ایک پودا لگایا تھا، جو کہ آج الحمدللہ ایک درخت بن چکا ہے. یہ جامع بغدادی مسجد تین اٹی، جب ہم تین اٹی کی طرف ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ جیسے ٹرن ہوتے ہیں تین اٹی سے، تو جامع بغدادی مسجد میں جہاں پہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی صاحب کا مزار شریف بھی موجود ہے، اسی کے احاطے میں مسجد کے اندر ہی نعت کالج موجود ہے. تو جو بھی ایڈمیشن لینا چاہیں وہ سید مبین قادری سے جو ہے وہ رابطہ کریں. اور اتوار کے دن ہماری کلاس ہوتی ہے 2 بجے سے، 2 بجے سے غالباً 2:30 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ جس کا دورانیہ 1 سے 2 گھنٹے ہوتا ہے. بالکل آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو بچوں کو نعت پڑھنے کا شوق ہے بچپن سے، ان کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اس طرف جا کر تربیت دیں، کیونکہ بچپن سے ہی جب ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو اس کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی نعت پڑھنے کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ایک قرأت پڑھنے کا اور ایک نعت پڑھنے کا ایک الگ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلے، قرأت پڑھیں تو لوگ ایٹومیٹک آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں کہ یہ کیا ہے جو ہم اس طرف کھینچ رہے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. اسی طرح نعت رسول مقبول اور حمد شریف اور قرآن کی قرأت یہ اپنی طرف بلاتی ہے. اچھا جی، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے کافی سارے نعت خواں ہوں گے. ہمارے ساتھ تھوڑا سا ڈائٹ کی طرف بھی جائیں گے، تھوڑی سی ڈائٹ پلاننگ کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ ڈائٹ کے لیے ہم نے آج اسپیشل بلوایا ایک شیف کو، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے کافی لوگ فارغ مطلب نہیں جاتے، شاپس وغیرہ پہ اپنے نہیں جاتے. جمعے والے دن مارکیٹیں بند کر لیتے ہیں، اپنی شاپس بند کر لیتے ہیں. خاص طور پہ کیونکہ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ 65 جو شہر ہیں وہاں تک جاتا ہے، تو وہاں پر کافی جگہوں پر جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو جمعے والا شو دیکھنے کا. آج کافی سارے مرد بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو فائدہ ہوگا کہ جب مجتبیٰ ہمیں بتائیں گے کہ جی آپ کو کون سا سیلڈ اس موسم میں کھانا چاہیے. ظاہری سی بات ہے 4 موسم ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے. جیسے ہم اپنے ارد گرد گورنمنٹ کے ماحول کو اور اپنی مہنگائی کو، پیٹرول کو، سب کو برداشت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ 4 موسم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو باقی مہمانوں سے بھی ملوائیں گے. ہمارے ساتھ ہے فاروق نام آپ کا پورا نام بتائیں. محمد فاروق ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول سنیں گے. اور اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. جی، میں محمد فاروق ہوں، میں عمران سلطان کے ادارے میں ہوتا ہوں، ان کے ساتھ جڑا ہوں. آپ کو بھی بچپن سے شوق ہے؟ انشاءاللہ بچپن سے شوق ہے ماشاءاللہ سے. چلو سنائیں، کیا سنائیں گے؟ الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. نعمت کا خزینہ ہے مولا گر جینا رحمت ہے آقا عادی ہے تمام ہی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ جبریل امین پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت سی آواز تھی جی فاروق سہروردی. اچھا اس محفل کو اسی طرح ہم جاری رکھیں گے, چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, اس کے بعد باقی مہمانوں سے بھی ملوائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. ایک بار ہم حاضر خدمت ہیں صبح کی بیٹھک میں. آپ کو ہم بتاتے جائیں کہ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے بہت ہی سینئر, اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی, سینئر نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ فرید احمد خورشیدی صاحب. انہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے ہیں. بہت بہت تھینکس کروں گی میں عدنان کا اور عمران کا کہ ہمیں ایسی ہستیوں سے ملواتے ہیں جن سے ہمیں سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ان سے مل پائیں گے. تو ہم ان کی طرف جائیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئے ہیں اور اس پروگرام کو آپ نے اور نکھارا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اس بابرکت پروگرام میں مجھے بھی موقع عنایت فرمایا اور میری شرکت ہوئی. بالخصوص میں بہت شکریہ ادا کروں گا عدنان صدیقی بھائی کا جی, جن کی وجہ سے میں آج اس آپ بھی نام کو ایسے وہ کر گئے نا, وہ سلطانی ہیں یہ لوگ. میں بھی ایسے ہی کرتی تھی, عدنان اور عمران. پہلے تو عمران کو عدنان کہہ دیتی تھی, عدنان کو سلطان. سر جمعے کے حوالے سے کوئی خاص باتیں ایسی لوگوں کو بتائیں, کیونکہ جمعے کا دن بڑا الحمدللہ جمعے کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں اور ہر ایک کو پتہ بھی ہے, معلوم بھی ہے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. بے شک اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ جس طرح سے عید ہوتی ہے سال میں, اسی طریقے سے ہر ہفتہ جو ہے, ہر جمعہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کی طرح سے ہوتا ہے. تو عید کے اس جمعے کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ بالخصوص اس کے اندر درود پاک جتنی کثرت سے پڑھا جائے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جب درود کا نذرانہ آپ کا کوئی امتی پیش کرتا ہے تو جمعے والے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں الحمدللہ. تو جمعے کی یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے اور بڑی برکت کی بات ہے. جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جو کاروباری مراکز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, لوگ مسجدوں کی طرف رواں اور دواں ہوتے ہیں. اور حکم بھی یہی ہے کہ 12 سوا 12 بجے 12:30 بجے تک جو تمام تیاری کر کے مسجد میں آیا جائے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے بڑے انعام ہیں, اکرام ہیں. جو سب سے آخر میں پہنچتا ہے اس کے لیے بھی, وہ بھی محروم نہیں ہے اللہ کی رحمت سے, اس پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی تیاری کر کے مسجد پاک میں جتنی جلدی ہو سکے جائے, اور جتنی دیر وہاں بیٹھے گا اتنی دیر وہ اللہ کے کرم کے سائے میں رہے گا انشاءاللہ. ویسے ہی کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, جب اذان دی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اذان کی آواز سنتے ہی آپ مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں. جی ہاں, جتنے قدم آپ چل کر جائیں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں, عورتیں تو ایک مجبوری ہے کہ وہ نہیں جا سکتی. مرد حضرات سے یہی کہوں گی کہ جتنی قریبی مسجد ہوتی ہے آپ کی, آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور جائیں, کیونکہ مسجدیں جتنی بھری ہوئی لگتی ہیں اتنا ہی ہمارا اسلام جو ہے وہ پھیلتا ہے اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ جی ہمارا اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے. بہت سارے شہروں میں میں نے دیکھا کہ
आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि मस्जिदों में ताले लगे देखे मैंने, जी हाँ। और मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये चीज़ें तो ताले लगने वाली हैं ही नहीं है है ही यहाँ। और जब वो जुम्मे वाले दिन खोलते थे तो बच्चे छोटे छोटे वो अजान दे रहे होते थे। मतलब अभी तक इतनी उनको समझ नहीं है कि जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, दो जहान का मालिक, तो उसकी तरफ हम राग़िब नहीं होते। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, बात तो ये है कि बाहैसियत मुसलमान हम तमाम पर ये, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है, इसको अदा हर सूरत करना है, इसमें माफ़ी किसी भी सूरत में नहीं है। नमाज सबसे पहले, और हर एक मुसलमान मर्द हो या औरत, हाँ, और ख़वातीन हो, सबको इस बात का इल्म है कि सबसे पहले सवाल जो है वो नमाज के बारे में ही है। तो नमाज सबसे अव्वल है, नमाज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज किसी सूरत में माफ़ है ही नहीं। नमाज की अदायगी जो है पाबंदी वक्त के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। बेशक। अच्छा, आपके साथ एक बच्चा बैठा है जी, और माशाल्लाह। खुशी होती है जब बच्चों को हम देखते हैं कि वो इस तरफ लगे हैं। हमने पूरी सारी ट्रांसमिशन भी की, उसमें भी बहुत सारे जी बच्चे आए, उन्हें माशाल्लाह नाते पड़ी, क्योंकि ये तरबियत है इनके घर की। अगर इन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि हमारा दिल है कि हम नात पढ़ें, और वो इनके साथ खड़े हुए और इनको अच्छी तरबियत दी, इनको बताया कि हाँ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बाकी तो आप दुनियावी चीज़ें बहुत सारी कर लेते हैं, मगर ये दुनिया, दीन और दुनिया, दीन की चीज़ें। दरअसल आज के बच्चों में जो ज़ौक़ और जो शौक़ पैदा हुआ है ना, कि ये सोशल मीडिया से भी ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरीके से अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं सोहरवर्दी नात कौंसल के, तो अब जैसे बताया कि 1980 से अल्लामा सोहरवर्दी साहब ने इसकी बुनियाद रखी, और सोहरवर्दी साहब का एक दुनिया में नाम है। माशाल्लाह। अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन, आमीन। जिस तरह से हुजूर की सना और तौसीफ़ उन्होंने पेश भी की है और लिखी भी है। आपके बेशुमार ऐसे कलाम हैं जो दुनिया में आज बड़े मारूफ़ हैं, और लोगों ने उनको सुन सुन कर, देख देख कर पढ़ना सीखा है। और आज के बच्चों में ये ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि बच्चे जो हैं कि किसी और तरफ जाएं, वो नात ख़ानी की तरफ आ रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बेशक। ख़ास करम है। और जब जैसे कि अकेडमियाँ आजकल बहुत सारी खुल गई हैं, तो वालिदैन के जब बच्चे ये ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, तो मैं उनको ज़रूर ये बात कहूँगा कि बच्चों को इस तरफ ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन किसी अच्छी अकेडमी में उनको एडमिशन करवाएं, ताकि वो नात के जो रमूज़ हैं, जो नात के तरीक़ा है, जो नात सीखने का, पढ़ने का, वो तमाम चीज़ों को जब सीख कर आएंगे तो बहुत खूबसूरत नात पेश कर सकते हैं। अच्छा, हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं, उनमें आपको पता है कि इस तरफ बच्चों को नहीं, हम सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को हुआ कि हम पढ़ें और अच्छा लगता है, पर टीवी पे बहुत कम ये चीज़ों को लाया जाता है कि बच्चों का दिल करे कि ये नात पढ़ रहा है तो मैं भी जाऊँ। मुकाबले होते हैं, जैसे हमारे अदनान और इमरान जो हैं माशाल्लाह से ये करते रहते हैं। तो ये जो कोशिश भी यही है, इनका मिशन भी यही है कि नई नस्ल जितनी भी है वो हुजूर की सनाखानी की तरफ आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक ये दोनों भाई हमारे जो हैं कामयाब भी हैं, और मुख्तलिफ़ चैनल पर माशाल्लाह ये अपनी एफर्ट जो है दिखाते हैं और काम करते हैं। और होना भी यही चाहिए कि एक अच्छी सिमत की तरफ जब जाएंगे तो ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, कल को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सुफियान क्या सुनाएंगे? सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती। ऊंची आवाज़ में बोले। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती। माशाल्लाह, आप भी मासूम ही हैं माशाल्लाह से। पेश करें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक गो शगर दोसरा तशरीफ ले आए। मुबारक गो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा
ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مناصر ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سی آواز تھی سفیان کی. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کرتے ہیں مزید آپ سے باتیں. صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید, اور فرائیڈے اسپیشل یعنی کہ جمعے کا اسپیشل دن ہے ہمارے ساتھ. اچھا, جمعے کے والے دن کافی گھروں میں دیکھتی ہوں کہ بہت کھانے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح کھانے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. بقور ہمارے آلے کے بریانی ہر جمعے کو وہ بریانی کو یاد کرتا ہے, تو کبھی تو اس کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی نیت اچھی ہے تو بریانی آ ہی جائے گی. کسی دن کوئی شیف ایسا آئے گا کہ جو چھوٹی سی دیگ لے کر آئے گا بریانی کی, اور وہ ہم یہاں رکھیں گے اور پھر ہر جمعے کی تھیلی نکال کے اس کی رکھ دیں گے. تو ہمارے ساتھ ہیں شیف مجتبیٰ. یہ آپ کو بتائیں گے ڈائٹ پلان کی طرف سے, کیونکہ بریانی تو صحت کے لیے اچھی ہوتی بھی ہے پر نہیں بھی ہوتی ہے, کیونکہ چکنائی جو ہے وہ آپ کے دل کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, آپ کے صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. مگر مل جائے فری میں تو کوئی بات نہیں. پر ہم مجتبیٰ کی طرف چلیں گے, ان سے پوچھیں گے. صحیح کہا جا رہا ہے کہ کعوہ پی لیں گے. آپ بہت سمجھدار ہیں, ہر چیز کا آپ نے نعم البدل رکھا ہوا ہے. ہم چلتے ہیں مجتبیٰ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں سر؟ سر آپ تمام شیفز کی آواز جو ہے وہ چھوٹی کیوں, مطلب کم کیوں ہوتی ہے, جبکہ شیف کی آواز تو تیز ہونی چاہیے. کیوں؟ ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو آوازیں آپ لوگوں کی گونج رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے میڈم. صحیح ہے میم. یہ فرما بردار بیٹا سمجھ رہا ہے میں رشتہ لینے آئی ہوں, اس کا رشتہ بالکل لینے نہیں آئی, میں اس سے پوچھنے آئی ہوں. آج لوگوں کو بتائیں کہ آپ ڈائٹ پلان میں سیلڈ بنا رہے ہیں. میڈم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی گرمی یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ نے اس سے بات کرنی ہے, یہ سمجھے میں ہوں. آپ کو پتہ ہے جیسا گرمی کا سیزن ہے تو اس وجہ سے نے آج ایپل والنٹ سیلڈ ٹرائی کرانے کا سوچا. کیا کیا بنا رہے ہیں آج ہمارے پاس ایپل والنٹ, اس کے اندر ایپل ہے, آئس برگ ہے, لیٹس ہے, اس طرح کی چیز ہے. تو آپ ذرا لوگوں کو دکھائیں کیمرے میں کہ کیا کیا ہے آپ کے باؤل نے. اس کے اندر لیٹس ہے, آئس برگ ہے,
उसके बाद हम एप्पल को कटिंग करके इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद इसकी बताएं ड्रेसिंग कैसे डालेंगे। कटिंग करेंगे। बहुत सारी औरतें भूल गई हैं कि कटिंग कैसे करते हैं। सारी मासियाँ काम कर रही हैं आजकल घरों में, तो इसलिए औरतें भूल गई हैं। तो ज़रा आप बता दें। सेब का छिलका नहीं उतारना? नहीं मैडम, अच्छा, इसकी स्किन रहने देनी है। सही। आप वॉश करके लाए थे इसको? जी। आप लोगों को बताते जाएं कि हर चीज़ को धोकर इसको हम- इस्तेमाल करें। काटेंगे, सही। उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे मैडम। ड्रेसिंग भी करवाएंगे? जी अच्छी वाली ब्रांड की ड्रेसिंग है? जी। अच्छा, सही, इसमें हम नेशनल का मायनीज यूज़ करेंगे। ठीक है। और चिकन आप डाल रहे हैं इसमें कि नहीं नहीं डाल रहे? मैडम, चिकन नहीं डाल, वैसे इसमें चिकन जाती ये तो है। गलत बात है ना यार। चिकन तो बंदा पा देवे ना, मतलब पूरी, फिर आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है जिसम में वो पूरी हो जाती। इसमें हम ओरिगानो डालेंगे मैडम। कौन है? ओरिगानो। अच्छा, अरब पे। इसको वैसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैडम ओरिगानो ही बोलते हैं हम तो इसको शुरू से। उर्दू में भी ओरिगानो, पंजाबी की कहने गए अभी मैं नहीं इसमें समझ हमने आया। वाइट पेपर यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद इसमें हल्की सी हनी डालेंगे। क्या डालेंगे? हनी, शहद। सही। शुक्र है कि हनी का मुझे पता है कि शहद को हनी कहते हैं। सही। बाउल को अपनी तरफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो मेरी तरफ ही आ रहा है अब खुद ही। इसको सही से मिक्स करेंगे मैडम। जी, जी। उसके बाद प्लेटिंग है। अच्छा, ये भी बताएं कि ग्लव्स पहन के करेंगे, ये पहन ना के हो कि बिल्कुल- उसी हाथों से आप नहीं, सालन बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं और उसी से आप इसको मिक्स कर रहे हैं, तो वो सैलड नहीं रहेगा। बिल्कुल चलिए ऐसे ही बताएं। हाइजीन का ख्याल करना है मैडम। सही। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने ज़रा ऊंचा बताएंगे कि इसमें और क्या क्या, मुझे नहीं समझ इसमें आई। मैंने वाइट पेपर यूज़ किया मैडम। उसके बाद इसमें यूज़ किया ओरिगानो, मायनीज यूज़ किया और हनी यूज़ किया। और ये जो आपने बीच में सैलड में ग्रीनरी है, क्या है ये? वो है लेटस और आइसबर्ग दोनों मिक्स किया हुआ हमने। आइसबर्ग वो क्या होता है? वो भी लेटस टाइप का ही होता है, बाहर से इम्पोर्ट होता है वो ज़्यादातर। तो इथों किथों लबेगा? इधर मिल जाता है मार्ट लब वगैरह जाएगा? में। चलो सही है, नहीं तो आप लेटस यूज़ कर लें अगर घर में बनाना है तो। सही है। मतलब वो चीज़ें बताए ना जो हम जैसों को आसानी से मिल ये जाएं। घर में इजीली बन जाएगा मैडम अगर आप लेटस से बनाए तो। और अगर इसके साथ बनाना डालें? बनाना डाल दें, एप्पल डाल दें, सीजन वाइज जो भी है। सही। हो गया वो तैयार हमारा। चलें, ठीक है जी। शेफ़ ने तो आपको एक बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ बता दी और ये हमारे लिए अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा Thank you, आपका madam। कि आप आए, आप अपनी छोटी सी चीज़ लेकर आए और लोगों को बताया कि आजकल की कुछ कहना चाहें लोगों को, हमारे विनिस टीवी के बारे में बता दें, कुछ मेरी तारीफ़ कर लें, पैसे ले लीजिएगा। थोड़ा सा आप ज़रा बता दें तो अच्छी बात है। बोल दें। ये मैडम वैसे ऐसे शेफ़ मैंने पहली दफ़ा देखे इतने डरे सहमे, जो भी आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है। क्यों, वजह क्या है? ये ऐसा ही है मैडम हमारा। ऐसा ही है क्या? घर से बड़ी डांट पड़ती है आपको? या घर में खाना नहीं बना के देते, क्या मसला ऐसा होता ही है? है, घर में तो कोई भी नहीं बनाता। सही। जो आज भी कोई हम अच्छा सा रेस्टोरेंट के पैगाम अंदर दे ही दें लोगों को, तमाम शेफ्स को दे दें। तमाम शेफ्स को यही है बस अपने जो जॉब है वो सही से करते रहें, हम्म, जो हाइजीन वगैरह इनका ख्याल रखें बेशक। इसी तरीके से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेफ़ से हम वापस आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी सी टाइम में, छोटे से टाइम में इन्होंने सैलड बना के हमें दे दिया है। अच्छा जी, हमारे साथ अब आ गए हैं अलामा मोहम्मद शकील हसनी। अस्सलाम वालेकुम। अलामा अदरीस साहब ने छुट्टी मारी आज। हर बच्चा छुट्टी करता है। अदरीस साहब ने भी कहा कि क्यों ना मैं छुट्टी ले लूँ, तो उन्होंने आपको कहा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनके कहने पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। तो आज के मौजू पे बात कीजिए। नहीं, मौजू पे हम बात पे जाते हैं। हम पहले नाते रसूल मकबूल सुनते हैं और आपको बताते जाएं। आप आज हमारा है कि अच्छे अखलाक की ज़रूरत की अहमियत क्या है। ये हमारा टॉपिक है जी कि अच्छा अखलाक क्यों ज़रूरी है। आप किसी से हंस के बात कर लेते हैं, किसी की छोटी सी हेल्प कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस टॉपिक पे रखेंगे। फिर हम अलामा साहब की तरफ ही आएंगे और फिर मज़ीद इस पे बात करेंगे। आपकी तरफ आते हैं। आप कौन सी नात सुना रहे हैं? सही। बिगड़ी बनाओगे कब दर पे बुलाओगे, उम्मीद है आसी को
سرکار نبھاؤگے. سبحان اللہ. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤگے. آؤ کہ سنے ناتے ہم رحمت عالم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ کہ سنے ناتے ہم رحمت عالم کی. احساس کرم ہوگا تسکین سی سبحان اللہ، پاؤ گے. سبحان اللہ. احساس کرم ہوگا تسکین سی پاؤ گے. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سبحان اللہ. سناؤ گے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت سی آواز. اور جب اچھی نعت اچھی آواز میں سنتے ہیں تو محفل کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, بہت خوبصورت سا ہو جاتا ہے. جہاں پر ہمارے نبی کا نام آتا ہے وہ محفل ویسے ہی خوبصورت سی ہو جاتی ہے. وہاں پہ الگ ہی رنگ نکل جاتے ہیں, نکھر جاتے ہیں, اور بہت سے پھول کھل جاتے ہیں, بہت سارے باغ اگ جاتے ہیں. یہ نام ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بنی اور دنیا آگے سروائیو کر رہی ہے. اور بہت بہت شکریہ ادا کروں گی ایسے لوگوں کا کہ جو اس چیز کو لے کر آگے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نالج دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے. تو آپ بھی سوچیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. مبین آپ کیا سنائیں گے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاء اللہ. بے شک. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہت ہی خوبصورت سا کلام. یقیناً یہ سن کر دل میں بے چینی سی ہوتی ہے. ہم بعض ٹائم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں کس راستے پہ چلنا چاہیے, پر ہم دنیا کو دیکھ کر اس کی طرف لگ جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, ہم نے یہاں جینا ہے, ہم نے اسی طرف جانا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ہماری جو آخرت ہے وہ کچھ اور ہے. اگر ہم اس کی تیاری کر لیں تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہے. بہت بہت شکریہ مبینہ آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت سا کلام سنایا. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ساری بہاریں ان سے ہیں, جتنی ہریالی ہے, جتنی خوبصورتی ہے, جتنا اسلام ہے, سارا آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. چلتے ہیں جی ہم علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب, آپ علامہ محمد شکیل, آج ہم نے بات کی ہے اخلاق کی. اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے, کسی سے اچھا بول لینا. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو بناوٹی طور سے مل رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو شاید وہی اچھا اخلاق ہے, پر ویسے اندر سے ہم اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ حسن اخلاق کی تعریف اور اس میں کون کون سے نیک اعمال شامل ہیں جو لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں آج کے مقدس دن میں اس مقدس اور بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ حمد ہے اس رب کو کہ جس نے ہمیں انسان بنایا, اور درود ہوں اس نبی پر
کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ حمد ہے اس رب کو کہ جسے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کرتا ہے، اور درود ہوں اس نبی پر کہ جسے خود خدا یاد کرتا ہے۔ بے شک۔ اچھے اخلاق کا پیمانہ بڑا وسیع ہے، اور کسی سے اچھے انداز سے اور مسکرا کر مل لینا صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اخلاق پر بات کروں، اس سے پہلے ہم اخلاق کی تعریف اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ حسن اخلاق، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اور اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، کہ جس کا معنی ہے پختہ عادت، یعنی اچھا برتاؤ، اچھی عادات اور اچھا رویہ، بے شک۔ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اور اچھے برتاؤ اور اچھی عادات کے ساتھ پیش آنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح آگے جو ہے کہ اخلاق کے اندر جو ہے بہت سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز سے ملنا، مسکرا کر ملنا، جس کا ہمیں شریعت حکم بھی دیتی ہے۔ صرف یہی اخلاق نہیں ہے، اخلاق کا پیمانہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وسیع تر ہے، کہ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اسی طرح بڑوں کا ادب احترام کرنا، اور اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور بزرگوں کا ادب احترام کرنا، اور اسی طرح معاشرے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا اور فائدہ مند بنانا، اور اسی طرح لاچاروں کی اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف لوگوں سے مسکرا کر ہی نہ ملیں، بلکہ ان کی حاجت روائی بھی کریں، اور اسی طرح اگر کوئی محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں، تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق سے ایک اس کا پہلو ہمیں بھی ملتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اچھے اخلاق کی تربیت جو ہے وہ گھر سے ملتی ہے۔ ماں باپ جب بچے کو اچھی تربیت دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے بڑوں کا احترام کرنا، تو یہ اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کا بھی حق ہے کہ اپنے بچے کو اچھا اخلاق سکھائیں۔ جب بچپن میں آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑی سی بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو وہیں سے ٹوکنا شروع کر دیں اور اسے بتائیں کہ یہ اخلاق نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ اپنے ماں باپ سے اچھا اخلاق رکھیں، بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ سب بھی ماں باپ ہو جاتے ہیں آپ کے، ان سے بھی اچھا اخلاق۔ اچھا، کیا اچھے اخلاق کا مطلب اچھا اخلاق جو ہے وہ ایمان کا خاص حصہ ہے کیا؟ جی بالکل، اچھے اخلاق جو ہیں، حسن اخلاق جو ہیں، وہ ضرور ایمان کا حصہ ہے، اور اسی سے ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھا مومن وہی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یقیناً جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اسی کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ تو کامل ایمان کے لیے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، تبھی ہمارا جو ہے وہ ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اور اچھے اخلاق والے کو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ساری عمر یاد رکھتی ہے۔ جو اچھے اخلاق والے لوگ ملتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس دنیا میں جو ہم نے عام انسانوں میں بھی دیکھی ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے آپ کی آخرت۔ یہ جو میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ ہم دنیا کی چیزوں میں تو چلے جاتے ہیں، دنیاوی نہیں جاتے، تو دنیاوی چیزوں میں سب سے دنیا کی آخرت کیا کہیں گے ہم، اسلامی نہیں، دین اور دنیا، دین کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اچھے اخلاق سے اگر آپ کسی سے پیش آتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت سنور رہی ہے، آخرت سنور رہی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ جو اچھا اخلاق دکھا رہے ہیں وہ اچھا ہے یا آپ دکھاوا دکھا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دکھاوے کے طور پہ ضرور اچھا بن کے دکھائیں گے پر اندر سے اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ سر آپ کوئی اچھا سا سوال کریں کہ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ ان سے اخلاق کے بارے میں کوئی ایسی، آپ کے پاس بہت علم ہے مجھے پتہ ہے، اور پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، علم بھی ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ والدین کی جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے، والدین کا جو ادب ہے، جو تعظیم ہے،
اور پھر ان کے بعد اپنے استادوں کا جو ادب و تعظیم ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بڑا پیارا اور خوبصورت سوال کیا ہے کہ والدین کی تعظیم و تکریم اور اسی طرح اپنے اساتذہ کی ادب اور تعظیم و تکریم، اس کے بارے میں ہمیں دین اسلام کیا حکم دیتا ہے. صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں کہ وہ والدین کہ جنہوں نے ہمیں ساری زندگی پالا اور یہاں تک کہ جب بچہ پیدائش کے مرحلے سے لے کر پیدا ہونے تک جو ہے وہ والدہ کا محتاج رہتا ہے، اور ہر لمحے بلمحے والدہ جو ہے وہ اس کی پرورش کے لیے ہر اس چیز سے بچتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر اس چیز کے لیے آگے بڑھتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں اسے حاصل کر لوں، پالوں جو میری اولاد کے لیے فائدہ مند ہو. اور اسی طرح والد جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے معاش کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، دن رات کوشش کرتا ہے، اور خود تو وہ بھوکا رہ سکتا ہے اور بھوکا رہنا برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں رہنے دیتا. اور چاہے وہ کتنی بھی بڑی اس کو مشکل اٹھانی پڑے، کتنا ہی اس کو بوجھ اٹھانا پڑے، اور کتنی ہی اس کو اپنی اولاد کے لیے یا لوگوں کے طعنے کتنے ہی سننے پڑیں، لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے جو آخرت کا سامان کرنا ہے. تو والدین تو یہ کوشش کر رہے ہیں، اب اولاد کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو خالق کی کائنات اپنے ادب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے بعد والدین کی تعظیم و تکریم کا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور جب بچپن میں تمہیں ان کی ضرورت تھی اور لمحے بلمحے ایک ایک قدم پر تم والدین کے محتاج تھے، تو تمہیں ہر قدم قدم پر انہوں نے سنبھالا اور تمہاری اچھی پرورش کی. اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اگر کہیں تمہارے ساتھ وہ کلام کریں اور تم ان کے ساتھ کلام کرو، اور اسی دوران اگر اونچ نیچ ہو جائے باتوں کے اندر، کلام کرنے کے اندر، اور بات جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، بد اخلاقی کو معاملہ آ جائے، تو فرمایا کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. یہ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم چھوٹے تھے تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب آپ کی عمر کچھ زیادہ ہوئی تو والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ جب دوسروں کے والدین کو دیکھتے تھے تو بڑے رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے. تو صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز کی حالت میں ہوتا اور میری والدہ محترمہ مجھے جو ہے وہ بلاتی، کسی کام کے لیے بلاتی، تو میں نماز کو چھوڑ دیتا. اتنا ہمیں سیرت مبارکہ سے یہ ملتا ہے. اور اسی طرح استاد جو ہے وہ والدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچے کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، لیکن استاد وہ ہستی ہے جو اپنے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے، اچھی تربیت سے اور اچھے وقار سے اور تعلیم و تربیت کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. بالکل. تو ہمیں اچھا علامہ صاحب، اس کو کنٹینیو کریں گے، چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے. اچھا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری محفل کو بہت خوبصورت بنایا. میں پھر چاہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے ملوں اور میرے پروگرام میں آئیں. بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ اور فرائیڈے اسپیشل آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہفتہ
रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। बैग जी सुबह की बैठक में एक बार वापस आ गए हैं और अब जो हैं अब हम कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे और फिर आखिर में ही खुदाफिज करेंगे। अब वक्फे की तरफ नहीं जाएंगे। कहते हैं अच्छा इखलाक आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लोग आपके पास रहना पसंद करते हैं। क्या कभी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर नहीं होते मगर उनका इखलाक इतना अच्छा होता है कि आपका दिल करता है कि आप उससे बार बार मिलें, आप उसके पास जाएं, आप उससे बातें करें। इसी तरह हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं जी इमरान सुल्तानी और साथ हैं वसीम। कैसे हैं आप दोनों? सारे डरे डरे क्यों लाग देने यार, इस्लामी शो भी मैंने कोई खौफनाक बात। आप सुना है आपका भी इंस्टीट्यूट है, आप भी लोगों को सिखाते हैं? जी जी, ये जो हमारे सलमान अहमद सोहरवर्दी साहब आए थे और मुबीन अली कादरी साहब थे, मैं इनकी ही अकेडमी में ही होता हूँ। अच्छा। तो हमें ये साथ होते हैं, ये उस्ताद हैं हमारे दोनों। सही। तो हम भी इनके पीछे पीछे बस। छोटे उस्ताद हैं। सही। आप भी वहीं होते हैं? नहीं, मैं अब्दुल रहमान भाई के रेफरेंस से आया हूँ। सही। अच्छा, आप कौन सी नात सुना रहे हैं? बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। माशाअल्लाह। ठीक है। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे, हम मस्जिदे नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबदे खजरा के पुरनूर नजारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, लिल्लाह मोहम्मद से रुदाद मेरी कहना, ये पूछ के आका से ए हाजियों तुम आना, इशरत को दरे अक़दस पे कब आप बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। तमाम दिलों की ख्वाहिश है, तमाम दिलों की तमन्नाएं हैं कि जब आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आता इंसान जितनी भी कोशिश करे वो नहीं जा पाता। आपकी तरफ आते हैं, सुनाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन
ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، وسیم کی خوبصورت سی آواز اور خوبصورت سا کلام، اور اس میں بھی وہی ذکر ہوا خانہ کعبہ کا اور وہاں پہ اللہ کے گھر کا اور وہ بلانے کا۔ اس پروگرام کو اسی طرح رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو سوچیں، آپ بھی سوچیں کہ اچھا اخلاق آپ نے اپنانا ہے اور کس طرح اپنانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب۔ علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ حسن اخلاق کی فضیلت قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا ہے، تو ان کا جواب ہم لیں گے۔ اور کچھ لوگ یہاں پر تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب نہیں ہوئے، میں کنفیوز ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے کہا کچھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سر، حسن اخلاق کی فضیلت قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق کی تعریف اور اہمیت اور ضرورت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو باقی انسان کی تربیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پہلو جو انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ حسن اخلاق ہے اور اچھے اخلاق ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق حسنہ کی تعلیم کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا۔ انسان کو اخلاق سکھانے کے لیے تمام انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اس کی تربیت دیں، تاکہ وہ لوگ اس اچھے عادات کو سیکھ کر اخلاق حسنہ کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے اندر اخلاق حسنہ کے انواع میں سے ایک ایک نوع موجود تھی، لیکن جب ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے
تو خالق کائنات نے آپ کو اخلاق کا عظیم پیکر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب نے یہ کہا کہ ہم اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو خالق کائنات کے محبوب نے یہ فرمایا کہ میں اخلاق سکھانے بھی آیا ہوں اور اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ دعویٰ صرف ہمارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور صحیح معنی میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، اور اس پر صحیح طرح ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یقیناً میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت جواب دیتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ کل کا کل قرآن مجید تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی اخلاق اپنانے کی جو اقسام ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور جن سے انسان اپنا کر کامیابی کی راہ پر چل سکتا ہے، گامزن ہو سکتا ہے، اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور خالق کائنات کا قرب پا سکتا ہے، اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب پا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم نے ایک شکل اور صورت کے اندر دیکھنا ہو تو ہمارے سامنے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین و جمیل شکل مبارک ہے۔ اچھا، اگر ہم حسن اخلاق اپنا لیں تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے اور ہر چیز ہمیں پازیٹیو نظر آنے لگ جائے۔ ہمارے ساتھ عدنان نے جوائننگ کی ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ یہ خوبصورت محفل سجانے کا۔ میرا خیال ہے کہ تا حیات آپ لوگوں کا تھینکس کروں گی، کیونکہ اتنی اچھی محفل ایسے ہی نہیں سج جاتی جب تک آپ لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ فرید صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کا پورا نام لیا جائے یا آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، فرید احمد خورشیدی ہے۔ اچھا، بہنیں تو بڑے نک نیم رکھ لیتی ہیں، پر فرید احمد خورشیدی صاحب آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ اچھا سا کلام سنیں۔ جی بالکل بالکل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ اس جمعے کے دن بہت خوبصورت محفل سجی ہے ماشاءاللہ، اور شروع سے لے کے اب تک میں بیٹھا ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیض و برکات ہم تمام کو خوب نصیب کرے۔ حضور کی ثنا و توصیف جتنے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں ہو رہی ہے، اور جتنی اچھی طریقے سے آپ ہوسٹنگ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر دراز عطا فرمائے۔ بس آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ جو حاسدین ہوتے ہیں ان سے بہت خوف آتا ہے، ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ ان کی حسد سے ہم لوگ بچ جائیں اور ہمارا پروگرام اسی طرح خوبصورت ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کیونکہ آپ جمعے کے دن پروگرام کر رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، اس میں علامہ صاحب آئے ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن جن کی خاطر جو خود خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، تو وہ کبھی نیچے ہو نہیں سکتے۔ کرنے والے کتنے نیچے کرنا چاہیں، لیکن جس کو رب بلند کرنا چاہے گا وہ ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہن کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اس کا تھینکس میں ونس والوں کا بھی کروں گی کہ ونس ٹی وی والوں نے ونس انٹرٹینمنٹ والوں نے مجھے یہ موقع دیا تھا، ورنہ میں دوسری دنیا میں تھی۔ جو سچ بات بتاؤں کہ میں دنیاوی چیزوں میں تھی، میڈیا میں تھی، ڈرامہ آرٹسٹ تھی، پر مسلمان تھی، یہ مجھے پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ پر یہ ونس والوں کا ہے کہ انہوں نے پوری ساری ٹرانسمیشن مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھا، میری سوچ کو تھوڑا سا
چینج کیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, ایسے لوگوں میں بیٹھیں جس کی طرف سے آپ کو اچھی ایسی وائبز آئیں کہ آپ کو لگے کہ اس چیز کی طرف ہم جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. بے شک. جس وقت میں اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر یہ موڑ بھی آنا تھا کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں, جو کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے, اس میں الحمدللہ ٹرانسمیشن رمضان کی ہے, تو اس کی برکتیں ہیں. اور وہ برکتیں لے کے آپ چل رہی ہیں کہ جو آج ہر جمعے کو ماشاءاللہ آپ یہ مذہبی پروگرام کرتی ہیں. آئیے مل کر میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا, یہ محفل اور دوبالا ہو جائے گی. ہاں یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جدل حسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. آپ ہیں سب کے امام, آپ ہیں سب کے امام, آپ کے ہم سب غلام, اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جدل حسینی مرحبا, نور العین مرحبا. پیش کرتا ہوں اس محفل کی مناسبت سے. ہاں کہ ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا, ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا, دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا, دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا, ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. اور دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو, دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو, ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا, ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا, ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. اور محفل نعت جو سجاتے ہیں, یہ محفل نعت جو سجاتے ہیں, ان کو خوشحال دم بدم دیکھا, ان کو خوشحال دم بدم دیکھا, ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت سا کلام تھا اور بہت اچھا لگا. عدنان آپ کی طرف آئیں گے, آپ کیا آج سنا رہے ہیں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے 3 بند پیش کروں. بالکل.
خدائی رب کی نبی کی رحمت، خدائی رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے، زمین کا ایسا ہے کوئی گوشہ کہ جس جگہ آسمان نہیں ہے بے شمار آج بھی مؤذن، امام بھی انگنت ہے لیکن ہے بے شمار آج بھی مؤذن، امام بھی انگنت ہے لیکن امام کوئی رسول جیسا، امام کوئی رسول جیسا، بلال جیسی اذان نہیں ہے، جو دشمنوں کو معاف کر دے، جو گرد ذہنوں کی صاف کر دے، جو دشمنوں کو معاف کر دے، جو گرد ذہنوں کی صاف کر دے، خدا ہے شاہد کہ اس جہاں میں، خدا ہے شاہد کہ اس جہاں میں حضور سا مہربان نہیں ہے، خدائی رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام، عدنان کی آواز۔ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ حسن اخلاق کا دور حاضر میں کیوں ضروری ہو گیا، مطلب کہ حسن اخلاق دور حاضر میں ضرورت کیوں بڑھ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق دور حاضر میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ دور حاضر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور یوں کہیں کہ اس میں مادہ پرستی ہے، نفرت ہے اور شدت ہے، اور بار بار پر جو ہے وہ انسان جب کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ غصہ کر جاتا ہے اور بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، اور دور حاضر میں اخلاق حسنہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ اس کو اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے اور اخلاق حسنہ کو عام کیا جائے اور اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، تاکہ ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ جو مادہ پرستی ہے اور شدت پرستی ہے اور شدت ہے، نفرت ہے جگہ جگہ، اور غصہ ہے اور ان گنت قسم کے جو ہے وہ ہمارے ہاں خرافات پائے جاتے ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ اخلاق حسنہ کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ اس لیے دور حاضر میں اس کو اپنانا اور اس کو حاصل کرنا اور اس کے اسباب کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ علامہ ادریس صاحب کے وجہ سے آپ سے بھی ملنا ہوا، کیونکہ ایک ٹرین ہوتی ہے کہ ایک ڈبہ دوسرے ڈبے سے ملواتا ہے دوسرا ڈبہ، جیسے ان دونوں کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔
پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت محدود تھا اور ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور آج کا دن تو واقعی مجھے نہیں پتہ چلا کہ 2 گھنٹے کدھر چلے گئے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو منڈے کو آپ سے ہوگی ملاقات، اور صرف اتنا کہوں گی کہ اخلاق اچھا تو ہوتا ہے، پر کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان تھوڑا سا غصے میں آ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے سر سے کہا کہ ضرور دعا کیجیے گا کہ جو لوگ حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں کسی کی چیز سے، جبکہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اس کو ملنا ہے، مگر کسی سے چھین کر، کسی سے جھپٹ کر ہم اس کو لے لیتے ہیں، وہ کوئی اخلاق میں نہیں آتا، وہ اخلاق سے باہر چلا جاتا ہے۔ پر یہ ہوتا ہے کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وقتی غصہ ہے باجی کا یا جو بھی ہے، کیونکہ بھائی ہیں میرے چھوٹے، غصہ بھی کر جاتی ہوں، ڈانٹ بھی دیتی ہوں، پر مجھے حیرت ہے کہ 1 مہینے میں یہ دونوں مجھے اتنا سمجھ گئے کہ اتنی ڈانٹ کے بعد بھی آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پر ان کو پتہ ہے کہ کس کرائسس سے باجی گزرتی، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، جب آپ کو کوئی بہت زیادہ چڑچڑا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو چڑچڑے پن کی وجہ پوچھیں، وہاں تک جائیں۔ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں بد اخلاق ہو گیا، پر اس میں بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ بد اخلاق ہو رہا ہے، تو آدمی اس کے ساتھ بیٹھے تھوڑی سی اچھی باتیں کریں، کچھ اس کو تسلی دیں، تو ہو سکتا ہے اس کا وہ چڑچڑا پن بھی دور ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گی کہ جی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ میری طرف سے تو چاہیں گے اجازت، ہم لاسٹ میں جائیں گے سر کی طرف اور دعائیہ کلام سنیں گے۔ خدا حافظ۔ ایک دعائیہ کلام ہے، اس کے 2 اشعار، پھر اس کے بعد دعا پہ خطاب کریں گے۔ یہ رو رو کے ہر دم کرے ہم دعائیں، مدینے کے داتا مدینے بلائے، یہ رو رو کے ہر دم کرے ہم دعائیں، تم ہی جان رحمت، تم ہی جان جانا، تم ہی جان رحمت، تم ہی جان جانا، کرم ہو کرم، شہنشاہ زمانہ، گناہ گار ہیں ہم، ہمیں بخشوائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحم الرحمین، یا حکم الحاکمین۔ اے کل جہانوں کے پاک کرنے والے پاک پروردگار دو عالم، تیری پاک بارگاہ کے مقدسہ میں آج جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اے رب العالمین، اس مبارک گھڑیوں میں تیری پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم نے تیرے محبوب کی محفل کو سجایا، اس محفل کو، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ، اس محفل مبارکہ کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات کا سامان بنا۔ آمین۔ اے رب العالمین، ہماری بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، حاسدی لوگوں کی حسد سے، بد لوگوں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے عدنان سلطانی بھائی کو، عمران سلطانی بھائی کو جس طرح سے یہ محفل سجاتے ہیں، بناتے ہیں، بہن کی معاونت کرتے ہیں، یا اللہ اس چینل کو، اس کے مالکان کو، تمام کو اس کے فیض و برکات سے خوب مالا مال فرما۔ الہ العالمین، جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہمیں اسی طرح سے یہ مبارک محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پہ استقامت عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما، اس کو پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، بالخصوص ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا،
اپنے استادوں کا ادب و تعظیم کرنے والا بنا، اپنے بڑوں کی عزت و تعظیم کرنے والا بنا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ ہم مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما۔ جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں جہاں بھی زیر علاج ہیں، ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام محرومین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس کرہ سرزمین پر مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم اور ستم کا شکار ہیں، یا اللہ ان تمام کی تو مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب کریم، ہماری حاجت کو، جو ہماری نیک حاجات ہیں انہیں پورا فرما دے۔ اے اللہ، مکے اور مدینے کی بادہ حاضری نصیب فرما۔ حج کے لیے حاجمین حج مملک مولا تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی میں بھی وہ دن لے کر آ کہ ہم بھی اس پاک گھر کی زیارت کر سکیں۔ اے اللہ، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں پہ سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہ میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو جاری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔